تو اب اس کے بعد جو ہے یعنی ہم تو یہ ہے کہ اس کے بعد اگر پہلی رکعت ہو تو پھر وہ دوبارہ سے کھڑا ہوگا اور پھر وہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر سورہ فاتحہ، پھر قرآن کی کوئی آیت، کوئی رکوع، اور پھر اسی کوئی بڑی صورت یا چھوٹی صورت یا چند آیات یا آخری چھوٹی صورتوں میں سے پھر کوئی انتخاب کرے گا اس کا اور وہ اس کو پڑھے گا. لیکن ایک وہ بھی بہتر تو یہ کہ اس کو ترجمے کے ساتھ ایک سوچ لے، ایک طریقے سے یاد کر لے تاکہ اس کی کیفیت بن جائے. اس کے بعد پھر وہ رکوع میں جائے گا اسی طریقے سے، وہی دعائیں ساری. پھر وہ کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، پھر وہ سجدے میں آئے گا، پھر اسی طریقے سے ہوگا. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو ہے تو نماز کا اختتام ہے نا، 2 رکعت نماز. اب یہ ہے جی تشہد، یعنی جو ہم اس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں. تو یعنی تشہد یعنی شہادت سے، گواہی سے ہے، یہ گواہی دینا. اب میں اس کی وحدانیت کی، اب میں اس کی گواہی دے رہا ہوں اور میں اپنا ایمان سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب اس تشہد میں بھی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے نا اس کی ثنا اور اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا ہے. دیکھیں اس گواہی سے پہلے بھی اس کی ایک ثنا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہے، درود و سلام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گواہی آ رہی ہے. کلمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ بڑائی کے کلمات ہیں، اس کی تعریف ہی تعریف ہے. تو اب ہم اللہ اکبر کہہ کے اب ہم بیٹھے اور 2 رکعت مکمل ہو گئی. اب اس میں ہم بیٹھے. اب اس میں جو ایک وہ تو ہے ہی پاپولر، ہم وہ اس کو دیکھیں کہ اور وہ بہترین ہے. اب کیا ہے جی، التحیات، یعنی تحیۃ ہے اس کا واحد ہے، اور تحیات جو ہے یہ اس کی جمع ہے. تو اب التحیات یعنی الف لام کے ساتھ جب یہ ملا، اب یہ وہی ہے الحمد والا، یعنی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفوں کی اقسام ہیں، جتنی بھی قسم کی تعریفیں ہیں، الحمد تمام کی تمام، سب کی سب للہ ہے، اللہ کے لیے. تو یہاں بھی اسی طریقے سے ملتا جلتا، یعنی التحیات. تو تحیۃ یعنی ایسا ہے کہ جیسے سلامی. اب یعنی التحیات ساری سلامیاں، یعنی یہ بھی ایک اللہ پاک کی بڑائی بیان ہو رہی کہ جتنی سلامیاں ہیں، یعنی سلامی ہم دیتے ہیں نا، جیسے عام طور پر ہم دیتے ہیں کہ گارڈ آف آنر سلامی دی جا رہی ہے، اس کو کچھ سمجھا جا رہا ہے تو اس کو سلامی دی جا رہی ہے. یہ عام جو ہے نا بادشاہوں کے لیے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کے لیے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سلامیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی قسم کی سلامیاں ہیں، التحیات جتنی بھی سلامیاں ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے، تیرے لیے نہیں ہو رہا، یعنی اللہ کے لیے جتنی سلامیاں اللہ کے لیے. یہ میں بیٹھ کر یہ میں کہہ رہا ہوں، التحیات تمام سلامیاں اللہ کے لیے. اب یہ واو عطف، وہ یہ سب کچھ یہ اس کے للہ ہے، یہ اس پر یہ عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ بھی جڑ رہا ہے. اور والصلوات، یعنی صلاۃ واحد اس کی یہ جمع صلوات. اب صلوات کیا، یعنی عبادتیں. اب یہ جتنی بھی عبادتیں، سب کی سب عبادتیں، یعنی جتنی بھی اس کی قسمیں عبادتیں اور اذکار، والصلوات، اور الصلوات الف لام کے ساتھ پھر وہی سب کی سب، یعنی جتنی بھی
عبادات اور اذکار کی جو اقسام ہیں، جتنی بھی قسم کی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ بھی للہ ہے. یہ واو اس کا اس پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، للہ پر. التحیات للہ ہے، والصلوات للہ ہے. یعنی اب دوبارہ واو کا مطلب واو کی وجہ سے اب دوبارہ للہ نہیں ہے، یہ یعنی اس پر یہ عطف ہو گیا، اس کے ساتھ جڑ گیا. والطیبات، اب طیبن یہ واحد ہے، یہ اب اس کی جمع طیبات. پھر یہ بھی واو عطف اور الف لام اس پر بھی لگا ہوا ہے، طیبات پر دیکھیں الطیبات. تو یعنی طیبن پاک، یعنی تمام پاکیاں، ہر قسم کی پاکی وہ بھی تیرے لیے، ہر قسم کی پاکی، پاک کلمہ کی ہر قسم کی، یعنی پاک کلمہ یعنی ہر قسم کی پاکی، تمام پاکیاں. یہ ایک طرح سے میں اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں نا، یہ بیٹھ کر شروع سے لے کے آخر تک بات یہی چل رہی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا. یعنی یہ طریقہ کار ایک بتایا گیا ہے نا کہ آپ اپنی بات کو رکھنے کے لیے، ریکویسٹ کو رکھنے کے لیے، دعا کو رکھنے کے لیے پہلے آپ اس کی جو ہے نا بڑائی بیان کریں گے. یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ نے بھی ہمیں سورہ فاتحہ میں دی ہے کہ اس کی پہلے بڑائی بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ رہا ہوں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں کیا کہہ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے تو ہدایت دے دے. تو یہاں پر بھی ہے کہ تمام جو ہے نا وہ خوب جو ہے نا اس کی پاکیاں بیان کر کے، تمام جو ہے ہر قسم کی سلامیاں تیرے لیے، ہر قسم کی عبادات تیرے لیے، ہر قسم کی پاکیاں تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، یعنی اپنی عاجزی اور اس کی بڑائی تیرے لیے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کے بعد اب ایسا ہے کہ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہم درود و سلام پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ طریقہ کار بھی اللہ پاک نے بتایا کہ پہلے اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے اپنی ریکویسٹ سامنے رکھنے کے لیے، اور کوئی جو ہے ایک کوئی اہم بات ہے وہ کرنے کے لیے یہ ترتیب ہوگی اس کی، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے. پھر اس کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. یہاں پر بھی ابھی السلام علیکم سلام ہے. ایھا النبی، تو یہ تھا ویسے نبی. تو اب نبی جو ہے یہ اس کے بعد اس پر جو ہے یہ نکرہ سے جب معرفہ ہوا تو اس کے پر الف لام رکھ کے یہ ال ہو گیا، النبی. تو جب حرف ندا آئے اور اس کو یا کر کے پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ، تو آگے جب الف لام ہو تو وہ پھر آتا ہے کہ ایھا، اور اگر الف لام نہ ہو تو پھر وہ یا لگ جاتا ہے حرف ندا، یعنی یہ یا کے معنی میں پکارا جاتا ہے نا کہ اے وہ، اے ایھا الکافرون، اے کافرو. الف لام اگر ہو تو ایھا، ادروائز یا بنی آدمہ، یہ بھی حرف ندا ہے، یعنی اس کے یا بنی آدمہ. اب بنی کے ساتھ جو ہے نا الف لام نہیں ہے، اور ایسا کلمہ جس کے ساتھ الف لام لگ جائے، یعنی یا نبی نہیں، یہ پھر یا نبی ہوتا، یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کافر ہوئے، یعنی پکار اس کی حرف ندا. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اب یہ چلتا رہے گی بات، یعنی یہ جب سے ہوگا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہے کہ کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، وہ تمام اس شریعت کے ساتھ، اور یعنی اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر درود شریف بھیجیں تو اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو، جو تم بھی جو ہے نا ان کے لیے درود و سلام بھیجو، اور سلامتی بھی وہ والی جو
حق ہے جس طرح سے سلام کیا جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کسی اور نبی کے لیے تو ہے نہیں، یعنی یہ پھر ان سے مختلف ہیں. اب یہ اب ایک اللہ کے علم میں ہے کہ وہ یعنی کس کمیونیکیشن میں کس میں وہ چل رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اوپر جو ہے سلامتی بھیج رہا ہے، اس پر اللہ پاک رحمت بھیج رہا ہے، اور فرشتے جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا درود و سلام بھیج رہے ہیں مسلسل. یصلون علی النبی، مسلسل جو ہے نا یہ کام جاری ہے. تو یعنی جب اللہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کام نماز میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ کہا جائے کہ میں وہ سامنے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ اس کا بھی اب آگے ایک رد آ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ یعنی اس طرح کی اگر جو کوئی سوچ پیدا ہوگی کہ جو ہے یہ میں نماز پڑھتے پڑھتے دیکھو پھر یہ ایسے یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی نماز اور نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو، تو وہ کہاں پر وہ اللہ پاک نے ابھی آگے رد ہو رہا ہے اس کا. تو بہرحال جو ہے یہ ہم تک یہ بات پہنچی اور ہم نے بس اس کو بغیر اس میں اس کی اور طرح سے ان باتوں میں پڑے ہوئے بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے اور یہی کلمات ہم نے ادا کرنے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر جو ہے نا سلامتی ہو اے نبی، اور رحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، و برکات ہو اور اس کی برکتیں ہوں، اس کی رحمتیں ہوں. اور یہ یعنی برکت کی یہ جمع ہے، برکات بہت اس کی جو ہے نا برکتیں ہوں آپ پر. اب اس کے ساتھ ہی جو ہے یعنی ان پر تو درود بھیج دیا، لیکن ہے کہ اب ہم نے یعنی میں جو ذاتی طور پر جو دعا مانگ رہا ہوں اور اجتماعی طور پر یہ اب اس میں ایک نا کا صیغہ نحنو کا آیا ہے. تو السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم علیہ اوپر نہ ہمارے، یہ نانوں کے ساتھ یعنی ہم پر بھی، ان پر تو میں نے سلام بھیجا، اللہ کی تمام برکات بھی مانگی اس سے، لیکن ایک اپنے لیے جو ہے السلام علینا، اور میرے لیے اور ہم پر بھی سلامتی ہو. ہم بھی جو ہے نا طلبگار ہیں، ہم بھی عاجز بندے ہیں، ہم بھی درخواست گزار ہیں کہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو. یعنی نماز کے دوران میں اپنی ذات کے لیے یعنی ہم میں پھر میں بھی شامل ہو گیا نا، یعنی میں اور ہم جتنے جو نا نماز پڑھنے والے جتنے مومنین ہیں، جتنے میرے گھر والے ہیں، جتنے میرے محلے دار ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور سب کے سب جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب پر جو ہے نا میری یہی یہاں پر یہ ریکویسٹ ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ ہم سب پر بھی جو ہے نا سلامتی ہو. ہم پر بھی جو ہے نا امن، ہمیں بھی امن چاہیے، اور وہ دینے والی ذات وہ تو ہے. یعنی تمام یہ ریکویسٹ ہی چل رہی ہے، پہلے بڑائی چلی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے بعد اب یہ اصل میں تو یہ اپنے لیے اپنا جملہ ہے اپنی ذات کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، یہ اپنے لیے بھی ایک دعا ہے کہ میری بھی یہ ریکویسٹ درمیان میں آ رہی ہے ساتھ ساتھ. السلام علینا وعلی عباد اللہ، اور میرے اوپر اور اب کی جمع عباد یعنی تمام بندے، یعنی میں اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی سلامتی مانگ رہا ہوں. یعنی جمع میں بھی ہو رہا ہے، ہم بھی ہو رہے ہیں، اور تمام عباد اللہ، تمام بندے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان سب پر. یعنی اب وہ باقی سب جو ہے وہ یعنی جو کلمہ گو نہیں ہے وہ یعنی انسان تو ہے، انسانیت میں تو ہے وہ، یعنی عبد نہیں ہے وہ، عباد میں نہیں آئے گا وہ. عباد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بالکل
اسی سے عبادت گزار بنا ہوا نا، یعنی عبادت گزار کہ میں اس کو کچھ مان کر اور اس کی غلامی میں جب جاؤں گا تبھی تو میں مسلمان ہوں گا، اور تبھی تو میں ایمان والا ہوں گا کہ میں اس کی غلامی میں نے اپنے آپ کو دے دیا۔ اب وہ تو جو حکم دے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ میں اب قید میں ہوں، جیسے قیدی ایک ہوگا تو قید میں تو پھر اس نے وہی بات ماننی ہے جو اس جگہ کا جو اس قید خانے کا جو چیف ہوگا، جو سربراہ ہوگا، جو اس کا ایک مینول ہوگا، اس حساب سے وہ چلے گا۔ تو اس زمانے کا، اس دنیا کا بھی ایک مینول اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، تو ہم اس کے قیدی ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ جو نہیں کرے گا تو وہ تو اس دعا میں وہ آ ہی نہیں رہا کہ اس پر سلامتی ہو۔ اس پر کس بات کی سلامتی ہو؟ وہ تو مان ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کو رب ہی نہیں مان رہا۔ اب وہ کیسے بندے عباد اللہ؟ دیکھیں نا، آگے سے آگے اس کی بات آ گئی کہ عباد اللہ کیسے بندے؟ صالحین، نیک، صرف جو ہے نا بندے نہیں اللہ کے، نیک بندے۔ اعلیٰ عباد اللہ الصالحین، الصالحین، عباد اللہ الصالحین، نیکوکار بندے، ان پر جو ہے وہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہم پر بھی ہو، اور جو نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ سلامتی کی دعا میں کر رہا ہوں، وہ سلامتی سے رہیں، امن ہو ان کے لیے، پریشانی نہ ہو ان کے لیے۔ یہ نہ صرف اپنے لیے مانگا میں نے، اور میں نے یہ سب کے لیے مانگا، عباد اللہ، سب کے سب۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تمام، یہ جب میں نے یہ بڑائی بھی بیان کر دی، تمام درشی بھی بھیج دیا، اور یہ آخری میں نے ریکویسٹ بھی کر دی۔ اب ریکویسٹ میں نے مانگا کیا؟ سلامتی۔ یہ دیکھ لیں آپ، ابھی تک اور کوئی چیز مانگی نہیں، سلامتی مانگی۔ اشہدو، اب جو ہے نا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب میں جو اب میں نے گواہی دینی ہے، یعنی میں نے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، اور اس بات کی میں نے گواہی دینی ہے کہ یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان لا الہ، کیا گواہی دے رہا ہوں؟ یہ کہ لا، اب یہ ہے لا نفی جنس، یہ وہی والا لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، کسی بھی قسم کا کوئی شک ہی نہیں اس کتاب میں، یعنی شک کی جتنی بھی پوری کی پوری شک کی پوری جنس کی نفی کر دینی، کہ ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ وہاں پر یہ والا اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، اس کی پوری کی پوری اس پوری جنس کی نفی کر دینا، تو وہ تو وہاں پر شک کی بات تھی۔ یہ ہے الہ، اب یہ یعنی نکرہ میں ہو لا نفی جنس کی، یہ کہ وہ الف لام کے بغیر ہوگا، یعنی نکرہ میں ہوگا اور تنوین کے بغیر ہوگا، سنگل حرکت کے ساتھ، الہ، دیکھ لیں آپ، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، معبود کی جتنی بھی قسم ہے، کوئی جتنی پوری کی پوری معبود کی پوری جنس کی جو ہے نا وہ نفی کر دینی کہ کوئی ہے ہی نہیں، الا، سوائے، اللہ، سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو علیحدہ کر کے باقی سب معبودوں کی نفی کر دی۔ یہ میں گواہی دے رہا ہوں، پہلی گواہی تو میری یہ ہے۔ واہ، پھر یہ عطف ہوا، اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، بے شک، اب یہ شروع میں جو آتا ہے یہ وہی ہے بے شک، لیکن شروع میں جو آئے گا وہ زیر کے ساتھ آئے گا، جر کے ساتھ، انا، لیکن جب یہ درمیان میں آئے گا تو پھر یہ انا نہیں ہوگا، یہ پھر اس حرکت کے ساتھ آئے گا، زبر انا۔ اشہدو، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی گواہی۔ اب یہ پورا کا پورا کلمہ ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
وہ یہ کلمہ، اس کی اب یہ نماز کے اندر یہ گواہی دیے بغیر میں اٹھ نہیں رہا کہ محمد عبدہ، یہ ہے وہ اس کا جواب. کہ اگر وہاں پر اگر یہ سوچا گیا کہ یہ یہاں پر تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں کہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم کہا جو ہے وہ تو جو سامنے جو موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے. تو عبدہ بندہ ہے اس کا، یعنی وہ تو پھر وہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں ہو. عبادت کے لائق تو پھر ہم پہلے ہم کیا کہہ کر آ رہے ہیں کہ وہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے تیرے، تو یہاں تو ختم ہو جاتی ہے بات. تو پھر کس طرح سے اس کو ان کو سامنے کرنا نماز، یعنی اس طرح سے یہ فضول بالکل ایک دوسرے سے لڑانے والی بات ہے، ایک دوسرے سے نفرت والی بات ہے کہ دیکھو جی وہ یہ کر رہا ہے. میں تو ان چیزوں سے خود بھی پاک ہوں، اور میری آپ کے سامنے بات بھی میں اسی طریقے سے رکھتا ہوں. یعنی اس مسلکوں میں، اس فرقوں میں، یعنی اس میں یہ بٹنے سے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. یعنی مطلب اپنے ایمان اور یقین کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. سیدھی سیدھی الفاظ سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم چلیں، اس کے معنی دیکھیں کہ وہ معنی ہی بتا رہے ہیں کہ بالکل علیحدہ ہے یہ بات. وہ تو ہم وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اب اس آیت کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو قرآن میں ہے یہ بات، یہ تو کوئی ایسا نہیں کہ کسی احادیث سے نکلی تھی یا کچھ ہوا تھا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ سے، جب اللہ یہ کام کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ یہ بھیجتے ہیں، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کی یعنی حال کا بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. ماضی کا نہیں ہے کہ بھیجا تھا، رحمت بھیجی تھی اللہ نے، تھی والی آئی نہیں رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جسمانی طور پر تو جو ہے وہ اب اس دنیا میں اس طرح سے تو موجود نہیں ہے، فزیکلی تو ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، ٹچ نہیں کر رہے، لیکن ایک روحانی طور پر اب یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کس درجے پر ہیں، کس سلسلے پر ہیں، جو اللہ پاک ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ گرامر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اس سے کہ بھیجتے ہیں. مضارع کا صیغہ، مضارع کہتے ہیں نا، حال اور مستقبل ایک ہی ہے، ایک ماضی اور ایک مضارع. ماضی جو گزر گیا وہ تھا والی میں آئے گا، یہ آئے گا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یعنی وہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یہ وہ جب وہ آ رہی ہے بات، تو یہاں پر اس کی ڈسٹربنس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نظام ہے نا، ایک سسٹم ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، ان کے اوپر مسلسل یہ سب کچھ چل رہا ہے. اسی میں جو ہے نا ہم صلاۃ جو ہے نا یہ اسی مادے سے نکلی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر یصلون، یعنی وہ درود بھیجائیں. واشہد ان محمدً عبدہ، جو ہے بندہ اس کا، یہ اللہ پہ چل رہا، عبدہ اس کا جو بندہ ہے، ورسولہ اور اس کا بھیجا ہوا جو ہے. بس اتنا ماننا ہے کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور بندے کی ہم نے آپ کو اس یعنی ابھی بھی کی اور پہلے بھی چل چکی ہے. یعنی عبد کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن ہے کہ عبداللہ کا مطلب ہے کہ وہ یعنی ایک طرح کا ایک قیدی، جو اس نے ہر حال میں وہ اس کو ماننا پڑتی ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس قوانین کو، جہاں پر وہ ہوگا وہ قید خانے میں. تو وہ جب اس کو فالو نہیں کرے گا اور جو ہے نا اس سے بغاوت کرے گا تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا، اس کو پھر سزا دی جائے گی. یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پر آپ نے ماننا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا تو پھر آپ سزا کے مستحق ہیں. جو نہیں مان رہے وہ سزا کے مستحق ہیں. اب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا سلیو سے نہیں، سرونٹ، قیدی. تو وہ بس اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ جو ہے یعنی کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور محمد جو ہے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بس یہ ذرا ویڈیو کچھ اور مزید طویل ہو جائے گی، تو یعنی اس کو بھی ہم یعنی آگے اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف ہے اور دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو، اگلی ویڈیو میں اس کو میں رکھتا ہوں کہ بہت زیادہ طویل ویڈیو ہے. مزید یہ 1 گھنٹے سے اوپر یہ بھی ہو گئی تو مزید
پھر یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تو پھر انشاءاللہ آخری ایک مختصر ایک نوٹ اس کے بارے میں ہم ایک خلاصے کے طور پر مختصر ایک ویڈیو آخر میں انشاءاللہ ہوگی، وہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور عبادات کو، نمازوں کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.